اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر ہے۔ اس سورت کا ہم سب سے پہلے اس کا زمانہ جان لیتے ہیں کہ کس زمانے میں یہ نازل ہوئی، کس دور میں نازل ہوئی۔ تو یہ اس زمانے کی صورت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ ایمان لاتے تھے، تو ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں دی جاتی تھی۔ کفار مکہ بڑا ظلم ڈھاتے تھے، ان کے خلاف ظلم کی چکی چلتی تھی اور طرح طرح سے ان کو ستایا جاتا تھا۔ تو ایسے دور میں یہ صورت نازل ہوئی، ان کو بتایا گیا، ڈرایا گیا ہے کفار مکہ کو کہ تمہیں مان لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ تو اس وقت نازل ہوئی۔ اس کا موضوع اور اس کا ٹاپک یہی ہے کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اس صورت کے اندر، کہ آخرت آ کر رہے گی، جزا و سزا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو جو ہے برا بدلہ ملے گا۔ تقریباً یہی مضمون تمام صورتوں میں، اکثر صورتوں میں آ رہا ہے۔ کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں کیا تھا؟ مکی صورتوں کے اندر یہی سب بیان کیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا، برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ سب مکہ کے اندر بیان کیا جاتا تھا۔ تو مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر اسی کی تفصیل ہوتی ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور آخری رسول ہیں، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی اور میدان محشر قائم ہوگا، جہاں پر اچھوں کو اچھا حساب دیا جائے گا اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو تقریباً تمام مکی صورتوں میں یہی بات آتی ہے۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر بھی اور احکام و مسائل جو ہوتے ہیں، روزے کے، نماز کے مسائل، میراث کے مسائل، فلاں چیز کے مسائل جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، وہ سب جو ہے مدنی صورتوں کے اندر آتے ہیں، جو مدینہ منورہ جانے کے بعد جو ہے نازل ہوئی تھی۔ وہاں پر جو ہے احکام آنا شروع ہوتے اسلام کے سلسلے میں۔ شروع میں فوکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے پر، ان کو آخرت کے ماننے پر۔ پھر جب ٹیم تیار ہو گئی، مسلمان تیار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر حکم دیا کہ اب اسلام میں تم آ گئے ہو تو تمہیں کیا کیا عمل کرنا ہے، کیسے کیسے اصول ہوتے ہیں، کیا کیا قوانین ہوتے ہیں اسلام کے، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہیں۔ یعنی کسی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کے لیے ایک دم فوراً نماز نہیں، بلکہ اس کو توحید کے بارے میں بتایا جائے، رسالت اور آخرت کے بارے میں اس کو بتایا جائے، اس کا تصور اسے دلایا جائے۔ تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا اسلام کے بارے میں۔ ڈائریکٹ آپ اس کو نماز روزے کا قائل کریں کہ نماز کو مانو، روزے کو مانو یا حج کو مانو، تو وہ اس سے بعد کی چیز ہے جب وہ ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ تو پہلا فوکس کیا ہوتا ہے اسلام کا؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرا ہوتا ہے رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور سچا رسول ماننا۔ اور تیسرا ہوتا ہے آخرت، یعنی آخرت کا تصور قائم ہو جانا کہ ہاں انسان اس دنیا میں مرے گا، پھر مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، لازماً وہ جو ہے زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ تصورات ہوتے ہیں جو اکثر مکی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں، اور اسلام اول میں فوکس اسی پر کرتا ہے اور اس نے کیا بھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ اس کا ٹاپک تھا۔ اس کے اندر پھر کافی مثالیں بھی دی گئی ہیں، کچھ برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب معاشرے میں عام تھی، کہ کیا کیا برائیاں تھیں،
جو ہے یتیموں کے تعلق سے اور میراث کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جو ہے ایک ہسٹری میں سے مثال دی ہے قوم سمود، قوم عاد کی، قوم فرعون کی ہسٹری میں سے مثال دی ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی تو کس طرح ہم نے ان کو ملیامیٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہو۔ تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قسم کھا رہے ہیں فجر کی، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بات پر زور دینے کے لیے، اور اس لیے بھی قسم کھاتے ہیں کہ تاکہ یہ چیزیں گواہ رہیں، یعنی گواہ ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے صبح صبح گواہ ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 رات یعنی جو ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں، بقرعید سے پہلے کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں ان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بڑی بابرکت اور بڑی مقدس ہوتی ہیں، اس لیے ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ طاق اور جفت ہوتا ہے نا اردو میں، انگلش میں آپ اس کو جو ہے میرا خیال میں آڈ ایون بولتے ہیں، یعنی 2 سے جو تقسیم ہو جائے وہ جفت ہے، یعنی 2 × 2 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، جو یہ ہوتا ہے 2 سے جو تقسیم ہو جائے، ڈیوائیڈ ہو جائے تو وہ جفت ہوتے ہیں، اور جو 3 5 7 9 11 13 یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ طاق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، یعنی 10 راتوں کے بعد تذکرہ کیا ہے والشفع والوتر کا، یعنی جفت کی اور طاق کی، یعنی انہی 10 راتوں میں سے 9ویں رات اور 10ویں رات دونوں کی قسم کھائی ہے۔ 9ویں رات ہو گئی، طاق رات ہو گئی، اور 10ویں جو رات ہے وہ جفت ہو گئی، تو ان کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب رات چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھائی ہے فجر کے صبح کے وقت کی۔ یہ سب قسمیں اللہ تعالیٰ کس لیے کھا رہے ہیں؟ تاکہ انسان یہ دیکھے، اس میں غور کرے کہ کس طرح صبح کا وقت مسلسل ہزاروں اور لاکھوں سال سے اپنے وقت پر آتا ہے، راتیں اپنے وقت پر آ رہی ہیں، رات جب چلی جاتی ہے واللیل اذا یسر، اس کی جو قسم کھائی ہے، تو تاکہ انسان غور کرے کہ کس طرح رات مسلسل ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے وقت پر چلی آ رہی ہے، تو یقیناً اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اگر کوئی چلانے والا نہ ہوتا اس نظام کا تو یہ نظام اس طرح نہیں چلتا۔ کوئی چیز ترتیب سے چل رہی ہو، اس کے اندر ایک جو ہے بیلنس پایا جائے، کسی بھی چیز میں بیلنس ہو تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ کسی انسان نے کیا ہے یہ۔ آپ راستے میں جائیں اور سکے آپ کو پڑے ہوئے مل جائیں، بکھرے ہوئے مل جائیں، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ کسی نے کسی کی جیب سے گر گئے ہیں، جیب کٹ گئی ہے اور جیب سے یہ سکے گر گئے ہیں۔ لیکن وہی سکے کوئنس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بیلنس میں لگے ہوئے ملے، ان کی باقاعدہ ایک گڈی لگی ہوئی ہو، تہبتیں ملے، ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ملے، تو آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ آپ یہ تصور کر سکتے کہ کسی کی جیب سے گر گئے ہیں۔ آپ کیوں نہیں تصور کر سکتے یہ آپ اس لیے نہیں تصور کر سکتے کیونکہ یہاں پر وہ ایک نظام میں پورا ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بیلنس پایا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی چیز میں بیلنس کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، کسی نہ کسی نے اس کو کیا ہے۔ تو یہ دن رات کا بیلنس سال کے سال ایک ہی اس پہ رہتا ہے، یعنی پورے ایک سال کے اندر ایک ہی نظام پہ چلتا ہے، اگلے سال میں بھی اسی نظام پہ آئے گا۔ جنوری میں مثال کے طور پر سردی ہوتی ہے تو اگلی جنوری میں بھی سردی ہوگی۔ تو یہ جو پورا نظام چل رہا ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو یہ سب قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کو یہاں پر سائلنٹ رکھا ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ اصل میں ہم اگر ترجمہ کریں هل فی ذلک قسم لذی حجر تو تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد گویا ایک ورڈ جو ہے یہاں پر سائلنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی قسم آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ جو ہے اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ اب جو ہے آپ اگلی آیت پڑھی هل فی ذلک قسم لذی حجر۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہ کسی عقل مند کو، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہے؟ ہم نے 4 طرح کی قسمیں کھا لی ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی، جزا اور سزا ملے گی۔ کیا کسی لذی حجر، حجر بولتے ہیں عقل مندی، ذی حجر عقل مند جو ہوگا اس کے لیے یہ سب قسمیں کافی ہیں کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہسٹری سے کچھ مثالیں اٹھائی ہیں اور بتایا ہے لوگوں کو کہ آپ ہسٹری پہ غور کیجئے، کیسے کیسے لوگ آئے تھے اور ہم نے کس کس طرح انہیں ہلاک کر دیا، کتنے طاقتور تھے، کیا کیا ان کی پاور تھی، تم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، لیکن ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا تھا، نہیں دیکھا تم نے؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، کون تھے وہ قوم عاد؟ کون تھے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، قوم ارم کے ساتھ، ذات العماد جو بڑے بڑے ستونوں والی اور اونچے ستون والی تھی، بڑے بڑے ان کے شاندار محلات ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن کریم نے ان کی کیا صفت بیان کی گئی کہ ان کے جیسا ملکوں میں اور کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، ایسی قوم تو کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی جیسے قوم عاد تھی۔ ایسا کیا تھا، وہ بڑے ڈیل ڈول، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ایسے لگتے تھے وہ پڑے ہوئے کہ جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ کھجور کا درخت اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے ایک دم، تو جب وہ تباہ و برباد ہلاک ہو گئے تھے تو وہ ایسے لگتے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بڑے بڑے ستون و کھوکھلے ایک دم۔ تو اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، اس کے برابر دنیا میں ملکوں میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تعمیرات میں ان کی مثال نہیں تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کے اندر بھی اپنے مکان بناتے تھے۔ قوم سمود کے بارے میں بتایا، آگے دیکھیے یہ قوم عاد کا تذکرہ ہوا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کی، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا اور قوم سمود کے ساتھ؟ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ اتنی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ ہاتھوں سے تراش دیتے تھے، ہاتھوں سے جو ہے وہ لوہے کا کام لیتے تھے۔ اس قدر مضبوط ڈیل ڈول قسم کے آدمی تھے۔ اور وادی القریٰ میں وہ اپنے محلات اور بڑے بڑے عالیشان مکان بناتے تھے، یعنی پہاڑوں کے بیچ میں بناتے تھے، وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر بڑے بڑے اونچے محلات کا جو آج جو ہے تصور ہے وہ سب وہیں سے آیا ہے۔ وہ قوم بناتی تھی، ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے اپنی قوم، اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قوم عاد کی جانب، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور تیسرا کس کا تذکرہ فرمایا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا، کیلوں والا۔ کیل ہوتی ہے نا، کیل وہ نہیں جو چہرے پہ ہمارے آ جاتی ہے کیل وہاں سے، وہ نہیں، بلکہ وہ جس کو ہم زمین وغیرہ میں ٹھوکتے ہیں یا کچھ ہم دیوار وغیرہ میں ٹھوکتے ہیں، کیل بلکہ کیل تو چھوٹی ہوتی ہے، پورا قلعہ جسے بولتے ہیں۔ فرعون کیا کرتا تھا کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو وہ بڑی کیل ٹھوک دیتا تھا اس کے ہاتھوں پیروں میں، وہ وہاں سے ہلتا نہیں تھا، پھر اس کو پھر بہت زیادہ تکلیف دی جاتی تھی۔ تو اسی فرعون کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ فرعون کہ جو بڑی بڑی میخوں والا تھا، نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ کون تھے؟ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، یعنی حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، طغوا فی البلاد، اوور ہو گئے تھے بہت۔ لیکن
اور کیا کیا تھا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بڑا فساد مچا رکھا تھا، ہڑدنگ مچا رکھا تھا، بہت زیادہ فساد انہوں نے مچا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کہ کیسے لوگ تھے، کتنے خطرناک لوگ تھے۔ قرآن کی کافی آیات ہیں اس بارے میں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی جو طاقت تھی نا وہ بہت ہی زیادہ بنائی تھی، جسمانی ساخت میں اللہ نے ان کو بہت مضبوط کیا تھا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ قوم عاد جو تھے وہ انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اس زمین میں رہ کر انہوں نے تکبر کیا، ناحق، کوئی حق نہیں تھا ان کو۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کیا کہتے تھے؟ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون طاقتور ہے؟ کوئی نہیں ہماری ٹکر کا۔ قرآن کریم میں یہ ان کا نظریہ، ان کے بارے میں تفصیل بتائیے کہ وہ کس قدر بڑے اور کتنے ڈیل ڈول جسم کے بے نظیر قوم، شان و شوکت والی وہ قوم تھی، لیکن سب کی سب جو ہے ہلاک رہ گئی، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کوڑا مارتے کہتے تو تھوڑا سا کم تکلیف ہوتی، ہم بھی سنیں گے کہ جو ہے اچھا کوڑے مارے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا کرے؟ کوڑے برسائے تھے، وہ بالکل تہس نہس تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، یہاں سے بتایا کہ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، کون اچھا کر رہا ہے اور کون برا کر رہا ہے۔ اچھوں کو اچھا بدلہ مل رہا ہے اور بروں کو برا بدلہ مل رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، تاک میں ہے کہ دیکھو کون اچھائی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے۔ سب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں، سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی کیفیت آگے بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی سب کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، خوب اس کو کھانے پینے کو دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کیا کہتا ہے انسان؟ کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے، میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، مجھے کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تو تب تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی ہے۔ لیکن اس کے الٹا ہو جائے اگر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق کی تنگی کر دے، اس پر تھوڑا رزق کی پریشانی ڈال دے، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کب؟ جب اس کے پاس پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں آ کر، صحت و نعمت سب کچھ ملا ہوا ہو تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ انسان جو صحت و نعمت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ مشکل میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ قرآن نے باقاعدہ کہا بھی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو رزق دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری عزت کی،
تو ہم تھوڑی رزق کو تنگ کر دیں تو کہتا ہے میری توہین کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور کسی پر اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی فرما دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے مثالوں سے، کہ کافر و مشرک کو دیکھ لیجئے آپ، جو اللہ کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ کفر سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ کی نگاہ میں بھی کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ سب جرم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن کافر و مشرک کو اللہ تعالیٰ یہ کھانے کو دے رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں انہیں دیتا ہے، بلکہ اور زیادہ اچھا دے دیتا ہے۔ تو وہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ ایک غریب اور مسکین آدمی کو دیکھ لیجیے جو نمازوں کا پابند بھی ہو، اس پر اگر رزق کی تنگی آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو رزق کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ اللہ کی جو ہے خوشنودی اور ناراضگی پر محمول نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے گھر میں چوہے ہو جاتے ہیں، تو چوہا پکڑنے کے لیے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ گھی سے چپٹی ہوئی روٹی دیتے ہیں، اس کو گھی لگا کر دیتے ہیں۔ خالی اس کو روٹی بھی نہیں دیتے، بلکہ اچھا سا آئٹم رکھتے ہیں کہ جس پر وہ بھاگ کر آئے، تو گھی کی روٹی لگا دیتے ہیں اس کے اندر، چوہے دان کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں، بلکہ ہم اس کو پکڑنے کے لیے ہم یہ سب اسے کھلا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے غیر مسلموں کو، جو اس کو نہیں مانتے، گھی چپٹی روٹی دیتے ہیں، یہ طرح طرح کی نعمتیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں، پکڑیں گے اس کو، اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کڑوی سے کڑوی دوائی آپ اس کو پلاتے ہیں، اس کے انجیکشن لگواتے ہیں، بچہ انجیکشن سے بہت ڈرتا ہے، اس کے انجیکشن لگواتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس سے ناراض ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی ہمدردی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، رزق کی تنگی کرتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہو سکے ہمیں آزما رہے ہوں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رزق کا زیادہ اور کم ہونا یہ اللہ کی ناراضگی اور خوشنودی پر محمول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کو جو ہے نعمتوں سے، انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو کیا کہتا ہے انسان کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کر دیتا ہے رزق کی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اہرن، میرے رب نے میری توہین کی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی تمہارے اندر خرابیاں ہیں۔ یہ تو خرابیاں ہیں ہی کہ رزق دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری عزت کی، رزق نہیں دیتے تو میری توہین کی، یہی نہیں اور بھی خرابیاں ہیں۔ کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ایک بات ہوئی، دوسری وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہو، یہ بھی خرابی ہے۔ یتیم کے اکرام کے بارے میں حالانکہ کتنی احادیث آئی ہیں کہ یتیم کا اکرام کیا جائے، یتیم کے ہاتھ پر شفقت پھیر جو ہے کہ سر پر دست شفقت پھیرنے سے جو ہے ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقاعدہ ہم نے پیچھے صورت پڑھی تھی جو ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا معاملہ مت کیجیے۔ تو یتیموں کے بارے میں اسلام بہت زیادہ حساس ہے اور تعلیم دیتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خرابی ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی نہیں ابھارتے ہو۔ کھانا کھلانے پر کون ابھارے گا؟ کون دعوت دے گا؟
دوسروں سے کون کہے کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو خود کھلاتا ہو؟ آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ نماز پڑھیے تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو خود نماز پڑھتا ہو۔ آپ کوئی کام نہ کرتے ہو اور آپ اسی کام کو دوسروں کو حکم دے کہ یہ کام کیجئے، تو وہ آپ سے سوال کرے کہ آپ تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود تو کرتے ہی نہیں ہو، تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، دوسروں کو بھی نہیں ابھارتے ہو، کم سے کم دوسروں کو تو کہہ دیا کرو۔ لیکن دوسروں سے بھی نہیں کہتے کہ بھائی جو ہے مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسری خرابی کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال جو ہے وہ سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہ میراث تقسیم ہوتی تھی کہ بھائی اس کے حصے میں بڑے بھائی کے حصے میں، چھوٹے بھائی کے حصے میں، سب کے حصے میں برابر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جو دبنگ ٹائپ کا لڑکا ہوتا تھا یا سب سے بڑا لڑکا ہوتا تھا وہ اکیلا قبضہ کرتا تھا، ساری جائیداد اس کی، خود ہی کھاتا تھا، موج اڑاتا تھا، مستی کرتا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں کیا رواج تھا کہ جو دبنگ ٹائپ کا ہوتا تھا وہ پوری کی پوری میراث کو ہڑپ کر لیتا تھا اور اس کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے حد محبت کرتے ہو، مال کی بے حد محبت ہے۔ اسی لیے جو ہے دوسروں کے حق کا خیال نہیں ہے کہ بھائی کا میراث میں حق ہے وہ بھائی کو نہیں دے رہے ہیں، مال کی محبت ہے۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، کبھی آپ کو یہ محسوس نہ ہو، یہ نہ لگے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، ہم کسی کو کھلا دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، انسان یہ سوچتا ہے۔ حالانکہ جو ہم نے کھلا دیا یقیناً وہ ہم نے بچا لیا ہے۔ ہم سالن پکاتے ہیں تو ہم اس کے اندر شوروا اگر پکاتے ہیں تو ایک گلاس پانی اپنے پڑوسی کے لیے ڈال دیں اس میں کہ ہم آج جو ہے ایک پیالی اپنے پڑوسی کو دے دیں گے۔ تو اسلام جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ، غربا کے ساتھ، خاص طور سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم بہت ہی اچھے طریقے سے اور زور دے کر دیتا ہے۔ پڑوسیوں کی بڑی نظر ہے اور بڑی فکر ہے اسلام کو۔ اسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں بہت سارے احکام دیے ہیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے اپنا گھر اونچا بنا لیا، پڑوسی کے گھر کو ہوا نہیں گئی، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آپ کا گھر فرنٹ پہ ہو اور اس کا گھر آپ کے پیچھے ہو، آپ نے اونچی شاندار بلڈنگ کھڑی کر لی، اس کی ساری ہوا رک گئی۔ اسلام تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، اگرچہ جائز ہے بنا لینا، لیکن اسلام پسند نہیں کرتا کہ اس سے دوسرے پڑوسی کی ہوا رک گئی ہے۔ تو پڑوس کا، یتیم کا، مسکین کا، ان سب کا خیال رکھنا یہ اسلامی مزاج ہے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد زیادہ محبت کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مال میں سے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے کچھ نکالیے، یتیموں کو کھلائیے، ورنہ قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا۔ آگے آئے گا کہ انسان کیا کرے گا کہ وہ سوچے گا کہ کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کچھ میں نے آگے بھیج لیا ہوتا خرچ کر کے۔ اس دنیا میں انسان خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا، آپ یقین جانیے وہ اسٹور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کے پاس جو ہے گوشت آیا تھا بکرے کا، تو آپ نے بھونا وغیرہ سب تقسیم کیا، تو اس میں سے ایک جو ہے ران کا گوشت بچا لیا گیا، ایک ٹانگ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ بچایا ہے کہ ہاں بس سب تقسیم کر دیا، صرف یہ بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ختم ہو گیا، بس وہی بچا ہے جو تم نے تقسیم کر دیا، وہی بچا ہے، قیامت میں وہی ہمارے کام آئے گا، اسی کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو یقین جانے جو ہم خرچ کرتے ہیں
وہ گویا ہم اسٹور کرتے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ فیلنگ آتی ہے نا انسان کو، جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر اس میں ثواب نہ ہوتا تو ہمارا دل سکون نہ محسوس کرتا۔ انسان کو انسان محسوس کر لیتا ہے اچھائی اور برائی کو۔ کسی کے ساتھ اچھائی کیجئے تو آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ کسی کو آپ کہیں سے ڈراپ کر دیجئے، پک اینڈ ڈراپ، بہت مشکل میں ہو، آپ نے اس کو وہاں سے پک کیا اور لا کر آپ نے اسے گھر چھوڑ دیا، وہ 2-4 لفظ آپ کے لیے کہے تھینک یو وغیرہ، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو مختصر سی نیکی ہے۔ تو نیکی کرتا ہے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ بدی کرتا ہے تو یقیناً وہ اندر سے کڑتا ہے، اس کا من گواہی دیتا ہے کہ ہاں تو نے غلط کیا ہے۔ تو یہ سب برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے۔ مال کی محبت کو کم کیجئے۔ مال جو ہے ہاتھ میں اور جیب میں ہو، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یتیموں پر خرچ کیجئے، مسکینوں کو کھانا کھلائیے، اور میراث کا صحیح استعمال کیجئے۔ تو یہ ہماری جو ہے آج کی یہاں تک تفسیر تھی۔ کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل اذا دکت الارض دکا دکا، یہ قیامت کا واقعہ، یہ قیامت کا منظر ہوگا کہ قیامت کے اندر کیا کیا ہوگا، وہ دوسرا ٹاپک ہے انشاءاللہ، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔